گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے خالق ارض و سماوات اسے قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 8 جون 2018 23 رمضان کریم 1439 ہجری جمعہ مبارک۔ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا، آج روزہ فرض ہوئے 1438 برس گزر چکے ہیں۔ آپ کو 1438واں رمضان مبارک۔ آپ کی حیات طیبہ میں 9 رمضان شریف آئے، جس میں 7 29 کے اور 2 30 کے تھے۔ سبحان اللہ۔ روزہ چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا، ثواب آپ کو پورے مہینے کا ملتا ہے۔ اس بار اللہ پاک ہم پہ کیا عنایت فرماتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ 29 کا ہوتا ہے کہ 30 کا، اس کے حکم کے ساتھ سب کچھ ہے۔ معرکہ بدر، آج ہمارا درس نمبر 227
تھوڑا سا موضوع کی بات ہو جائے، پھر سب چیزیں موضوع کے ساتھ خود بخود ہی میچ ہوتی جائیں گی اور آپ کو سرور اور سکون آتا جائے گا۔ آج ہمارا درس نمبر 227، مجاہدے سے بڑی اللہ کی رحمت۔ سہل بن اللہ کی رحمت، سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، طریقہ ہے، وہ مجاہدہ تھا۔ حضور فیض عالم یہاں پر مبصر تجزیہ نگار ہے۔ آپ نے بڑے صوفیہ کے معاملات کو، ان کی گرہ کشائی کی اور پھر اپنا خیال بھی ساتھ ساتھ ظاہر کرتے گئے۔ پہلے آپ مجاہدے کی بات کر رہے تھے کہ واقعی جو مجاہدہ نہ کرے وہ مشاہدہ حاصل نہیں کر سکتا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجاہدہ وہی کرتا ہے جس پہ پہلے اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ بات ایک ہی ہے، بزرگوں نے ذرا بل کے ساتھ کی ہے کہ خوبصورتی ہے زندگی کی۔ ایک کہتا ہے آدھا گلاس خالی ہے، ایک کہتا ہے آدھا گلاس بھرا ہے، دونوں سچ بول رہے ہیں، دونوں سچ۔ صوفی واصفہ نے اس کی بڑی خوبصورتی تشریح کی ہے، اور یاد رکھیں صوفی واصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بے نیاز ہے کہ اسے کسی وظیفے کے اندر قید نہیں کیا جا سکتا، کسی مجاہدے سے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے نیاز ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جس چیز کا جو چاہے رزلٹ عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن جو مجاہدے اخلاص سے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے کرم سے ہی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کرم سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے جائیں گے اس کو۔ درس نمبر 227 اور موضوع کیا ہے؟ مجاہدے سے بڑی اللہ کی رحمت۔ آج ساری رحمت ساری گفتگو اللہ کی رحمت پہ ہوگی۔ دوسرا فریق جو کہتا ہے کہ مجاہدہ صرف نفس کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا قرب اللہ کے کرم سے ہی ہو سکتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہو سکتا ہے۔ آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دلیلیں دیں گے، اور بڑی بڑی کمال دلیلیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ حضور فیض عالم کس پائے کے عالم تھے۔ اور آج مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی تو بہت بڑی ہستی ہے، ابھی تو 1000 سال ہو گیا، علی حجویری کو کوئی نہیں سمجھ پایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ مارکہ بدر اور حضرت 17 رمضان کو مارکہ بدر اور 21 رمضان کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح کی شہادت، فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ایک تھوڑا نذرانہ عقیدت، آپ اپنی طرف سے درود پاک اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے رکھیں، دعا میں آپ کو نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین۔ اور قلیل 17 رمضان اور قلیل ساز و سامان صحابہ بدر کے پاس، اور ایک شخص لڑتے لڑتے اس کی تلوار، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے لڑتے تلوار ایک کافر کی ذرا سے جا لگی، تلوار ٹوٹ گئی۔ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے صحابی، فرمایا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اتنا قلیل سامان تھا کہ دوسری تلوار نہیں تھی، سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک چھڑی عطا فرما دی، ایک سٹک دے دی، سوٹی دی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں بھی گردن کے پاس ہی کرتا تھا، کافر کی گردن اتر جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ کیا فرماتے ہیں وہ صحابی؟ میں ابھی وہ چھڑی، میں وہ سٹک کافر کی گردن کے پاس ہی کرتا تھا تو کافر کی گردن اتر جاتی تھی۔ علامہ اقبال نے اس کو بہت خوبصورت لفظ دیے، فرمایا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ۔ ان کو بڑا بھروسہ تھا نا، 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر تھا، یہاں 313 تھے۔ اللہ کے حبیب نے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے 313 تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب کے لاڈ ہیں۔ فرمایا اے اللہ کریم، یہ 313 تیری بارگاہ میں پیش کر دی ہیں، اگر یہ نہ رہے تو پھر قیامت تک تیرا نہ لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ لاڈ ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے، یہ معاملات ہیں۔ اللہ نے پھر وہ کرم کیا، وہ رحمت کی کہ سب نے دیکھی۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بے تیغ تلوار کو بولتے ہیں، چھڑی تھی نا ہاتھ میں، تلوار تو نہیں تھی نا۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت لفظ دیے ان کو، مومن ہے تو شمشیر، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس 313 کے صدقے ہماری دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں میں عطا فرما دے۔
اور ہمیں نماز کا پابند کر دے۔ آج آپ بڑا مجاہدہ کر رہے ہیں، ہمت آ رہے ہیں، ابھی آپ محسوس کریں کہ گرمی نہیں ہے، ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے، تو اللہ کی قسم ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ٹھنڈ آپ دیکھیں بیٹھے کہاں ہوئے ہیں، ٹھنڈ پڑی ہوئی ہے تو بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ بٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی کہ جن کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے، کہ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور اللہ بھی، یہ حدیث پاک ہے، ہمارے ایک عالم کہہ رہے تھے حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت بقیہ صحابہ کے ساتھ لگانا چاہیے، یہ ان کا خاص ہے، ان کو مولا کہنا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، حکم ہے حضور پاک کا کہ علی کو مولا کہا جائے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مناقب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہوئے کعبے میں پیدا، بڑا خوبصورت شعر ہے، ہوئے کعبے میں پیدا اور پلے دامان رحمت میں علی نے پرورش پائی ہے، آغوش رسالت میں ہرا سے جب نبی اللہ کا پیغام لے آئے، علی بچوں میں سب سے پہلے ہی ایمان لے آئے، نبی کو پیار ہے ان سے، علی جانے پیغمبر ہیں، نبی کو پیار ہے ان سے، علی جانے پیغمبر ہیں۔ ہوئے کعبے میں پیدا، اب آپ کو دوبارہ صحیح سمجھ آئے گی، ہوئے کعبے میں پیدا اور پلے دامان رحمت میں علی نے پرورش پائی ہے، آغوش رسالت میں ہرا سے جب نبی اللہ کا پیغام لے آئے، نبی علی بچوں میں سب سے پہلے ہی ایمان لے آئے، نبی کو پیار ہے ان سے، علی جانے پیغمبر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت ہمارا قبول فرمائے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ سیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ یہ سعادت کسی کو آج سے پہلے نصیب نہیں ہوئی کہ کعبے میں پیدا ہوئے ہوں اور مسجد میں شہید ہوئے ہوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں معرکہ بدر اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مناقب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ مجاہدہ جتنا بھی کیا جائے کرنا ہے، یہ ہوگا۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں جس پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے وہی مجاہدہ کرتا ہے۔ مجاہدے میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز ہے۔ مجاہد کون ہے؟ جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ آپ اللہ کرے آپ سارے ہی مجاہد ہوں میرے سمیت، بلکہ 6 وقت کا نمازی ہونا چاہیے مجاہد، کم از کم روزوں میں تو 6 وقت کا نماز۔ آج کل تہجد آپ کو میسر آ جاتی ہے، پڑھ لیا کریں اور دعا کیا کریں یا اللہ جیسے اب توفیق دی ہے ساری زندگی اس کی توفیق دیے رکھ۔ مجاہد وہ ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ پھر مجاہد جیسے جیسے ترقی کرتا ہے اپنی منزلیں طے کرتا ہے، پھر مجاہد وہ ہے جو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہے اور اس کے علاوہ یوم 20 کے بھی روزے رکھتا ہے، اور وہ جو یوم عاشوراء کا روزہ آتا ہے وہ بھی رکھتا ہے۔ یہ جو روزے فرض ہوئے ہیں ہم پر، اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایام بیض اور یہ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ داتا صاحب کی کتاب میں لکھتے ہیں اور مفسرین بھی یہ بات کہتے ہیں کہ یہ روزہ پہلے جب یہ روزے فرض ہوئے تو پھر وہ روزے نفلی ہو گئے، پھر حضور نے اجازت فرما دی کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے کوئی بات نہیں۔ اور جب مجاہدہ کرتے کرتے مجاہد اور آگے جاتا ہے، اور اگر اس کو اللہ نے مال دیا ہوا تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، پھر مجاہدہ کرتے کرتے مجاہد اور آگے جاتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہو، زید دی ہو تو حج کرتا ہے۔ مجاہد بن جائیں۔ مجاہد کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ آج مجاہد بن کے اٹھیے گا، اور مجاہد بندہ تب بھی بنتا ہے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ آج کے درس کا موضوع ہی یہی ہے کہ مجاہدے سے بڑی اللہ کی رحمت۔ حدیث پاک اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا، تصور بھی نہیں ہے۔ صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن اللہ پاک کی رحمت نے ڈھانپ لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھ وعدے ہو چکے ہیں، میری بات اور ہے، اس کی میں تھوڑی تشریح کر رہا ہوں۔ تو کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا، اللہ کے کرم سے، فضل سے۔ آج کا موضوع یہی ہے، آپ کو حدیث پاک کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، اور حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں۔
تین نسبتیں ہیں. آپ نجیب الطرفین ہیں. اللہ رب العالمین نے امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ کو عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی بڑی خاص نظر کرم ہے آپ پر. اور سنوا دیا ذرا کہ وہ آپ نے عمل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل کرنا ہی نہیں. عمل جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ آپ کو عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ کی رحمت ہے ہی عمل، اللہ کی رحمت ہے ہی مجاہدہ، لیکن وہ مجاہد جو ہے اس کی نظر اپنے عمل پہ نہ ہو. شیطان کی نظر اپنے عمل پہ تھی تب مردود ہوا. اللہ کی کرم، اللہ کی رحمت پہ نہیں تھی. یہ آگے ساری باتیں آئیں گی. جتنا مرضی آپ عمل کریں آپ کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ پاک نے ساری کائنات کو دو چیزوں کے اندر سمو دیا. پہلے کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ میں آگے کال دیتا ہوں علی المرتضیٰ کا. پہلے کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کوشاں ہے. کیوں کہا؟ کہ بندے سست نہ پڑ جائیں، یہی نہ سوچنے لگ جائیں کہ جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے. ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہونا ہے، لیکن پہلے اللہ کا حکم ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. کوشش کرے نماز پنج گانا کی، رمضان کے روزوں کی، سچ بولنے کی، فلم ڈرامے گانے سے بچنے کی، جھوٹ غیبت چگلی سے بچنے کی کوشش کرے. پہلا حکم آ گیا. پھر اس کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ اللہ کی قدرت کی طرف سے ہوگا. جیسے پھر دوسری بات یہ ہے کہ ساری کائنات اللہ کی مشیت پر ہے. کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. شیطان نہیں اللہ کو مجبور کر سکا جسے چپے چپے میں عبادت کی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آدم سے بغض رکھتا تھا. جب ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا تو وہ دیکھتا تھا، کہتا تھا اگر اللہ نے مجھے تیرا تابع کیا تیری کبھی بھی فرما برداری نہیں کروں گا، اور اگر مجھے تیرا تابع کیا تو میں تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں. اس طرح کی باتیں کرتا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک سے فرمایا بیٹے اپنے دل کو صاف رکھنا ساری کائنات کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے بڑی عبادت ہے. آج بیٹھے بیٹھے دل صاف کر لیں. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرا بھی دل سب سے صاف کر دے. بہن بھائی، ماں باپ، آج کا تو اتنا بدترین دور ہے کہ ماں باپ سے دل بدگمان ہو چکے ہیں اولادوں کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح فیصلہ نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. ماں باپ سے بڑا محسن کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے یوں ہی نہیں کہا کہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. ماں باپ کے اندر کوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. ماں باپ سے بدگمان نہ ہو. بدگمانی بربادی کا سفر ہے. جب بندہ ماں باپ سے بدگمان ہوتا ہے تو بربادی کا سفر شروع ہوتا ہے. اولیاء اللہ سے پھر بدگمان ہوتا ہے. بدگمان نہیں ہونا، یہ ہمارے سب خیر خواہ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے. اس نے کہا کہ اگر مجھے تیرا فرما بردار رہنا پڑا تو میں تیری کبھی بھی فرما برداری نہیں کروں. اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے ساری کائنات کو کس میں رکھ دیا؟ رہن میں. آدھی بات کیا کہ اللہ نے فرمایا کوشش کرو، اور آدھی کیا کہ سب میرے اختیار میں ہے. ساری کوشش کرنے کے بعد منہ میری طرف کر لو. اللہ اکبر. منہ میری طرف کر لو. ساری کوشش کے بعد بغیر کوشش کے نہیں. پھر تو وہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو. ایک طالب علم نے پڑھا ہی نہیں، وہ پیپروں میں جا کے بیٹھ گیا، کیا کرے گا؟ پھر پیپر نہیں دے کے آیا تو دعائیں مانگ رہا ہے، کیا کرے گا؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھائی ہے اس کا وظیفہ پڑھائی ہے، کہ وہ پڑھے گا تو اس کا وظیفہ پڑھے، یاد کرے، سارا کچھ کرے، پڑھائی ہے. پھر اس کے بعد وہ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر لے. ساری کائنات اللہ پاک نے رہن میں رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کسی شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ انسان کتنا مجبور اور کتنا مغفور ہے، کتنا وہ خود کر سکتا ہے. آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھائیں، ایک قدم اٹھائیں. اس نے اٹھایا. آپ نے فرمایا دوسرا اٹھائیں. فرمایا میں گر جاؤں گا. فرمایا بس اتنا انسان مجبور ہے، اتنا مغفور ہے. آدھا ہمارا مجاہدہ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش نہیں بند کر سکتے. اور باقی اس کا کرم ہے، باقی اس کا کرم ہے. جب اس کا کرم ہوگا تب بات بنے گی. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. شجرہ طریقت حضرت عطا گنج بخش علی اجمیری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ داؤد دائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ہمارے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیر خدا ہے. آپ کا بہت خوبصورت ذری قول. آپ فرماتے ہیں انسان کی نجات اللہ کی رحمت پر موقوف ہے. انسان کی نجات اللہ کی رحمت پر موقوف ہے کہ اللہ اس کو رحمت کرے گا تو بخشا جائے گا. انسان کی نجات اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، مجاہدے اور مشاہدے پر نہیں. اصل چیز ہے سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تکنا اس کی طرف ہے کہ مولا کچھ بھی نہیں کیا،
سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ مولا کچھ بھی نہیں کیا، سب تیرا کرم ہے، بس تو کرم کر دے۔ یہ دیکھا عملہ یہ سب مولا سب کچھ تیرا کرم ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے اس بات کو سمجھیں، آپ فرماتے ہیں اگر اللہ اعلان کر دے ساری کائنات پہ ایک شخص بخشا جائے گا تو میں اتنی اس کی رحمت پہ امید رکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ یہ ایمان کی حالت ہے۔ اور جب فرماتے ہیں کہ خوف کی حالت ہوتی ہے، اللہ جب فرماتا ہے ساری کائنات کو بخش دوں گا، ایک فرد جہنم میں جائے گا، تو فرماتے ہیں ڈر اتنا ہے کہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں۔ اتنا ڈر، اتنا خوف ہے اللہ کا۔ اور اس کو یوں سمجھیں، درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، کہ اللہ کا اتنا خوف ہے کہ ہر وقت بے چینی اور آنسو رہتے ہیں۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، سکون اتنا ہے کہ مر جانے کو جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اضطرابیت ہے کہ یا اللہ معاف کر دی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدیں لگتی ہیں تو پھر کیا فرمایا؟ سکون اتنا ہے کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے کہ چلیے جا کے اپنے نظارے آگے جا کے اپنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شیخ کامل نہ ملے وہ پوری کشف الموجود کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ پیر کامل ہے۔ پیر کامل یہی کرتا ہے کہ بندے کو طریقت پہ چلا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ طریقت کی بخاری شریف ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور فیض عالم کے دروازوں کی خاک کو اٹھا اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سید حجویر مہدوم امم، مرکز او پیر سنجر راہ حرم، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امت کے رہنما ہیں، امت کے پیشوا ہیں، امت کے استاد ہیں، امت کے ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، امت کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور پیر سنجر، خواجہ معین الدین اجمیری کو پیر سنجر کہتے ہیں، اور پیر سنجر ان کا روزہ پیر سنجر کے لیے حرم کی طرح مقدس ہے، اور ان کا روزہ پیر سنجر کے لیے حرم کی طرح مقدس ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگ فرماتے ہیں آپ نے 12 مکاتب فکر کی گفتگو کی ہے، پوری کی پوری کتاب کمال ہے، لیکن 12 مکاتب فکر میں جو آپ نے گفتگو کی ہے صوفیہ پر، کتاب کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ ہم 6واں مکتبہ پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے 2 کو مردود اور 10 کو مقبول لکھا ہے، اس میں سے ہم 6واں مکتبہ فکر پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان میں مجاہدے، ریاضت اور مشاہدے میں اختلاف تھا صوفیہ میں، لیکن توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر سب ایک دوسرے کے ساتھ متفق تھے۔ امت میں اختلاف اللہ کی رحمت ہے، امت میں مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف تو اللہ کی رحمت ہے، دروازے کھلتے ہیں۔ فرماتے ہیں نا علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاش غر، ایک ہو جا سارا، تو ہے ہی ایک، آدم کی اولاد ہے، سب ایک ہے، سب ایک ہے، آدم کی اولاد ہے۔ کیا خوبصورت شعر یاد آ گیا یہاں پر، لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہمیں مسلمان ہو کے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے یہ ہمارا 6واں مکتبہ فکر ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آج 10واں درس ہے، مجموعی طور پہ ہمارا 227واں درس ہے، اور مجاہدے کے ہمارے 10واں درس ہے مشاہدے کا۔ آج مجاہدہ مشاہدے سے منتقل ہو گیا، بہت چھوٹا سا درس ہے، بس دعا مانگنے والے ہیں، بہت چھوٹا سا درس ہے۔ پہلے سارا مجاہدہ تھا، اب حضور فیض عالم اس گروہ کی بات کر رہے ہیں جو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ آج ساری اختلافی گفتگو ہوگی۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ جن کے مسلک کی خصوصیات مجاہدہ ہیں، حضرت آخری لائن جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ ہے، جب نفس اور اس کے مجاہدے کی معرفت وصل حق ہے، نفس اور اس کے مجاہدے کی معرفت جو ہے، نفس کی پہچان ہو جائے اور اس کے مجاہدے کی پہچان ہو جائے جس بندے کو، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اس طرح سمجھ لو کہ اپنے نفس کی جس نے پہچان کر لی اور اس کے مجاہدات کے طریقے کا پتہ لگ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی۔
اس کا طریقہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ 5 گانا نماز پہلے، یہ پہلی سیڑھی ہے اس کو زور سے پکڑ لینا، پھر رمضان کے روزے ہیں، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، یہ بنیاد ہے مجاہدے کی۔ اگر کوئی بنیاد نہیں کرتا اور مجاہدے کرتا ہے تو وہ پھر اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وہ کچھ اور ہو سکتا ہے کہ مجاہدات اور طرح کے کر رہا ہے۔ ہمارا پہلا مجاہدہ یہی ہے، باقی مجاہدے اس کے بعد ہیں۔ اور آپ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ، درس شروع ہوا حضرت داتا گنج بخش علی، درس 227 اور موضوع کیا جی ہمارا مجاہدے سے بڑی اللہ کی رحمت۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرے فریق نے اپنے موقف کی تائید میں یہ تفسیر و وضاحت پیش کی ہے۔ آیت وہی ہے جو پہلے سہل بن، میں تھوڑا موٹا موٹا آپ کو سمجھا دوں، پہلے سہل بن عبداللہ تستری نے جو آیت پیش کی تھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیت نمبر 29 ہے، اور یہ جو سورہ یہ ہے سورہ نمبر 69 ہے، 69 ہے۔ تو یہ اسی آیت کو انہوں نے پیش کیا، انہوں نے اس طرح پیش کیا، اب آپ اس کو سمجھتے جائیں گے آگے۔ پھر یہاں پر یہ انہوں نے حوالے یہ دیے ہیں کہ اگر مجاہدے سے انسان کامل ہوتا تو پھر شیطان کامل ہو جاتا، اس نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اور اگر مجاہدہ نہ کرنے سے انسان مردود ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کبھی مقبول نہ ہوتے۔ یہ انہوں نے اپنی مثالیں دی ہیں، پہلے جو مثالیں تھیں وہ مجاہدے کی تھی، اب مثالیں اللہ کی رحمت کی ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بھی مجاہدہ ہی ہے۔ پھر آپ بات سمجھیں گے جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی 5 وقت کا نمازی بنتا ہے، وہی 5 وقت، وہی روزہ رکھ سکتا ہے، وہی سچ بول سکتا ہے، وہی فلم ڈرامے گانے باجے سے بچ سکتا ہے۔ بات ایک ہی ہے، سرا علیحدہ بس ہے ذرا۔ دادا صاحب ہمیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ صرف یہ باتوں کا اختلاف ہے، بات ایک ہی ہے کہ یہ آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس بیسک تو بھرا ہی ہوا ہے، ایک نیچے سے کہہ رہا ہے، ایک اوپر سے کہہ رہا ہے۔ ایک یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے مجاہدہ ہوتا ہے تو پھر مشاہدہ ہوتا ہے، اب جو بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ والے بزرگ کہہ رہے ہیں پہلے مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر بندہ مجاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کی نظر ہوتی ہے تو 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا ہے نا، وہاں کہاں پڑھی جاتی ہے؟ رب خود کہہ رہا بڑا مشکل کام ہے، ان کے لیے نہیں جو میرے ہیں، جو میرے۔ اللہ کرے ہم سب رب کے ہو جائیں، اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوسرا فریق کون جو کہتا ہے کہ پہلے مشاہدہ ہوگا تو پھر مجاہدہ ہوگا۔ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں مجاہدہ کرو گے تو مشاہدات ہوں گے، بات ایک ہی ہے، اب آگے کھلے گی جا کے۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں دوسرے فریق نے اپنے موقف کی تائید میں یہ تفسیر و وضاحت پیش کی ہے، یہاں عبارت میں تقدیم و تاخیر پائی جاتی ہے، یعنی جو بات پہلے ہے وہ بعد میں ہوگی اور جو بات بعد میں ہے وہ پہلے ہوگی۔ اس کی تفسیر انہوں نے یوں کی ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، عنکبوت سورت نمبر 69 آیت نمبر 29۔ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم اپنے راستے کی طرف ضرور ان کی رہنمائی کریں گے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اپنے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ اب دوسرے فریق نے یہ کہا اس کی تفسیر یوں ہوگی، اس کی تفسیر یوں ہوگی ہم ان لوگوں کی اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں پھر وہ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں پھر وہ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تفسیر، اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی کہ اللہ پہلے کرم کرتا ہے تو پھر بندہ مجاہدہ کرتا ہے۔ بات ان کی بھی صحیح ہے، بات ان کی بھی صحیح ہے، آگے آگے چلتے جائیں گے بات کھلتی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر یوں ہوگی ہم ان لوگوں کی، اللہ فرماتا ہے ہم ان لوگوں کی اپنے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں پھر وہ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم جب ہوتا ہے، اللہ کی جب نگاہ پڑتی ہے، اللہ کی جب رحمت ہوتی ہے تو بندہ 5 وقت کا نمازی ہو جاتا ہے، بندہ سچ بولنے لگ جاتا ہے، حرام حلال کے اندر پہچان کرنے لگ جاتا ہے، لقمے کو چیک کرتا ہے تو پھر کھاتا ہے کہ یہ لقمہ حلال ہے کہ یہ لقمہ حرام ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کرتا رہتا ہوں۔ آگے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ یہ کون دلیلیں دے رہے ہیں؟ دوسرے مکتبہ فکر والے جو کہتے ہیں پہلے مشاہدہ، اور سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں پہلے مجاہدہ۔ ان کی پہلی دلیل وہ فرما داتا صاحب ان کی طرف سے وکیل ہیں، ان کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ یہاں مجاہدہ لیس ہو جاتا ہے،
جہاں بس اس کی رحمت رہ جاتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب نے تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ تو صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا۔ اللہ کے وعدے ہو چکے ہیں ان سے، فرمایا ہاں میں بھی نہیں، لیکن میری بات اور ہے۔ اللہ کے حبیب کی مثل نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے حضور وصال کے روزے رکھتے تھے، اس پہ کچھ نہیں کھایا پیا کرتے تھے، تو صحابہ نے بھی وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، تو دیکھا کہ صحابہ کے رنگ پیلے ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اب کیا وجہ میرے صحابہ آپ کے رنگ پیلے ہو گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ وصال کے روزے رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ کو دیکھ کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے صحابہ کیا تم میری مثل ہو سکتے ہو؟ کسی ایک صحابی نے نگاہ ہو سکتے ہیں، سب صحابہ چپ ہو گئے۔ فرمایا کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے جاتا ہے، ڈھانپ لیتا ہے، مفہوم ہے، کوئی کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، پتہ نہیں اللہ کیا کھلاتا ہے کیا پلاتا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا فرمایا کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت کے ذریعے ڈھانپ لیا ہے۔ تو حضور فیض عالم فرماتے ہیں تو مجاہدہ بندے کا فعل ہوتا ہے، یہ بات ناممکن ہے کہ انسان کا فعل اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ مجاہدہ بندے کا فعل ہے، یہ بات ممکن ہے ہی نہیں کہ اس کا فعل اس کی نجات کا سبب بن جائے۔ اس کی نجات تو اللہ کے کرم سے ہی ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجاہدہ بندے کا فعل ہوتا ہے اور یہ بات ناممکن ہے انسان کا فعل اس کی نجات کا سبب بن جائے، اس لیے انسان کی نجات اور اس کا چھٹکارا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر موقوف ہے، ریاضت اور مجاہدے پر موقوف نہیں۔ انسان کی نجات، انسان کا چھٹکارا اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، ریاضت اور مجاہدے پر موقوف نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اب حضرت داتا گنج بخش علی زوری رحمۃ اللہ نے یہاں قرآن کی آیتیں پیش کی ہیں، بہت غور سے، اور پھر دعا مانگتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقاً حرجاً۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ اسے ہدایت نصیب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کر لے کہ اس کو ہدایت نصیب کرے گا۔ دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو ہمارے لیے ارادہ کر لے حضور فیض عالم کے در دولت کے صدقے کہ ہمارے سینے کو کشادہ کر دے۔ اس آیت کا ترجمہ سنیں، جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کر لے کہ اسے ہدایت نصیب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس شخص کے بارے میں وہ یہ ارادہ کرے وہ اسے گمراہ رہنے دے گا تو اس کے سینے کو تنگ اور گھٹن والا کر دیتا ہے۔ گمراہ کرے گا نہیں، گمراہ رہنے دے گا۔ اس میں بڑا فلسفہ ہے، اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ تو کرم کرتا ہے، یعنی کہ بندہ ہے ہی گمراہ نہیں، اللہ نے اپنی رحمت کی گمراہ رہنے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ اور گھٹن والا کر دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26۔ تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے، اور تو جسے چاہے بادشاہی واپس لے۔ اقتدار، عہدے، عزتیں جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے واپس لے لے۔ وہ بادشاہ ہے، مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ سب سے پوچھنے والا ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کریم ہی کریم ہے، مالک ہی مالک ہے۔ اس کی شان کیا فرمایا تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشیت اپنی مرضی کے مقابلے میں دنیا کے تمام افعال کی نفی کر دی، ہر چیز کی اللہ نے نفی کر دی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں مالک ہوں، مرضی کا مالک، میری مشیت ہے، میں جو مرضی چاہے کر سکتا ہوں۔ کہ یہاں پر انسان میں تکبر نہ آ جائے، وہ جتنی بھی ریاضت کرے عاجز ہو کے رہے کہ فیصلہ تو اللہ کی ہاں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشیت یعنی اپنی مرضی کے مقابلے میں دنیا کے تمام افعال کی نفی کر دی ہے۔ تو مجاہدہ وصال کی علت ہوتا، یعنی حق کو ملنے کی علت ہوتا تو شیطان کبھی مردود نہ ہوتا۔ کیا فرما رہے ہیں یہاں وہ گروہ والے اور داتا صاحب ان کی بات کر رہے ہیں کہ اگر مجاہدہ حق کے وصال کا ذریعہ اور علت ہوتا کہ مجاہدہ کرتے کرتے کوئی بندہ اللہ کو مجبور کر سکتا، یہ میں اس کی شرح کر رہا ہوں، تو پھر وہ بڑا مجاہدہ اس نے کیا تھا، پھر اس نے بڑا مجاہدہ کیا تھا۔ اور فرمایا تو اگر مجاہدہ وصال کی علت ہوتا تو شیطان کبھی بھی مردود قرار نہ پاتا، اور اگر مجاہدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدمی مردود ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کبھی بھی مقبول اور پسندیدہ نہ بنتے، کیونکہ انہوں نے کوئی مجاہدہ نہیں کیا تھا، اٹھتے ہی تو سجدہ کروا دیا فرشتوں سے۔ مجاہدہ کیا انہوں نے، پہلے مشاہدہ، وہ مشاہدہ ہے۔ یہ میں تفسیر کر رہا ہوں، یہاں نہیں ہے،
پہلے انہوں نے مشاہدہ دیکھا، اللہ کی رحمتیں، سجدے کر رہے ہیں فرشتے، پھر وہ جدائی ہے، جنت سے نکلنا ہے، 300 سال کا کم و بیش مجاہدہ ہے، پھر جا کے وہ مکہ میں پہنچے ہیں، جدہ میں حضرت ہوا اتری ہیں، اور وہ سری لنکا کی وہ پہاڑی، کیا نام ہے اس کا، اس پہاڑی پہ آدم علیہ السلام نے پہلا اپنا قدم رکھا، سری پاڈا اس کا نام ہے اس پہاڑی کا، اس پہ اپنا پہلا قدم رکھا اپنا، سری لنکا میں آپ اترے، جدہ میں اماں ہوا اتری، کم و بیش 300 سال کی ایک روایت ملتی ہے کہ پھر جا کے ان کا ملاپ ہوا۔ یہ مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے، یہاں پہلے مشاہدہ ہو گیا بعد میں مجاہدہ ہے، کہیں پہلے مشاہدہ ہے بعد میں مجاہدہ ہے، کہیں پہلے مشاہدہ ہے بعد میں مجاہدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت دوسرا گروہ یہ فرما رہا ہے، تو اگر مجاہدہ وصال کی علت حق سے ملنے کا قرب کا ذریعہ ہوتا تو شیطان کبھی بھی مردود قرار نہ پاتا، اور اگر مجاہدہ نہ کرنے کی وجہ سے آدمی مردود ہو جاتا تو حضرت آدم علیہ السلام کبھی بھی مقبول اور پسندیدہ نہ بنتے۔ اس لیے یہ بڑے لطف و کرم کے معاملے ہیں، داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ بڑے کرم کے معاملے ہیں، اس کا مجاہدے کی کثرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو شخص اس راستے میں سب سے زیادہ ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے وہ پھر بھی بے خوف نہیں ہوتا، جتنا مرضی مجاہدہ کرتا ہے، بلکہ زیادہ مجاہدہ کرنے والے زیادہ ڈرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش علی ذوری فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے جو شخص اس راستے میں سب سے زیادہ ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو وہ پھر بھی بے خوف نہیں ہوتا، جس کے ساتھ لطف و کرم زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس شخص کے ساتھ جتنا لطف و کرم اللہ کا زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو اس طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، جڑے رہنا ہے اللہ سے، جڑے رہنا ہے۔ اور حضرت واصلی صاحب فرماتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی کبھی نہیں کہنا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بچے کہیں گے ساری زندگی ابو کو نیکیاں کرتے دیکھا ہے، یہ ابھی بھی گناہ گار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے نیکیاں کرنے کی، ہم پھر گناہ ہی کرتے ہیں۔ کہ بچوں کے سامنے نہیں، اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ پہ اپنا کرم کر دے، فضل کر دے۔ اللہ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا واقعہ اور دعا مانگتے ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ رب العالمین اتنے کریم ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے تو ایک جوان سامنے گلی سے آتا ہوا نظر آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ اس جوان نے دیکھا کہ آج میری خیر نہیں ہے، اس نے جلدی سے اللہ کی رحمت کو آواز دی۔ اس جوان نے کہا یا اللہ اگر اس شراب کی بوتل کو تو آج سرکہ کر دے تو میں ساری زندگی شراب نہیں پیوں، شراب کی بوتل کو سرکہ کر دے تو میں ساری زندگی شراب نہیں پیوں گا۔ عمر بن خطاب پاس آئے، انہوں نے کہا تیری چادر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا سرکہ، کہا دکھاؤ۔ آپ جب نکال کے دیا تو وہ سرکہ بن چکا ہوا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا، وہ شراب سرکہ بن چکی ہوئی تھی، بس اس جتنا زور ہو جیسے اس نے پکارا، پتا کہ آج خیر نہیں ہے، فرمایا کہ یا اللہ اپنی رحمت کر دے، آج اس شراب کو سرکہ کر دے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بوتل طلب کی تو وہ شراب سرکہ بن چکا ہوا تھا۔ یا اللہ ہمارے ردی عمل جو تیری بارگاہ میں ہے اللہ رب العالمین، ان کو اپنے کرم سے، ان کو اپنی رحمت سے سرکہ کر دے یا اللہ۔ ہمارے ردی عمل اپنی بارگاہ میں یا رب العالمین قبول فرما۔ یا اللہ اس گرمی میں، روزے کی حالت میں، یہ مجاہدے کی حالت میں تیری رحمت کی امید سے، تیری رحمت کی امید سے، تیری رحمت کی امید، تیری رحمت کے یقین سے بیٹھے ہیں ہم سب۔ یا اللہ ہماری چولیاں بھر دے۔ یا اللہ آج 23واں روزہ، گرمی کا روزہ، جون کا روزہ، 8 جون کا روزہ، تیری توفیق تیری رحمت سے رکھا، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ ہماری اس نیکی کو مردود نہ کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یا اللہ ہمارے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری پچھلی ساری زندگی کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یاد رکھیں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قضا باقی رہ جاتی ہے۔ ساری زندگی کی پچھلی نمازیں یاد کر کے قضا کرتے رہیں، آگے سے قضا نہ ہونے دیں، ہو جائے تو اس کو بھی ادا کر لیں۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتی ہے۔ آپ کو اللہ کے حبیب کے رمضان کا شریف کا واقعہ، آج کے بعد ہم میں سے کوئی شخص نماز نہ کبھی ضائع کرے، خدا نہ خواستہ ہو جائے تو جلدی سے اس کو ادا کر لے۔ حق باقی رہ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جن کے قرض دینے ہیں، جن سے زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگے، اللہ کرم کر دے گا، جتنا ہو گیا، باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى كاف البراء مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سافره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة لله
العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. اللہ کے حبیب نے فرمایا جو 1000 مرتبہ مجھ پہ روزانہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا. دعا کے بعد یہ درود پاک تقسیم ہوں گے, سب لوگ ضرور لے کے جائیں اور ہر روز 1000 مرتبہ اس پر طریقہ لکھا ہوا پڑھنے کا. اللہ رب العالمین ہمیں درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. اللہ جو بے روزگار ہیں وسیع حلال روزگار عطا فرما دے. یا اللہ جن کے گھر میں جھگڑے ہیں اللہ دور فرما دے. یا اللہ گھروں کا اطمینان عطا فرما دے, گھروں کا سکون عطا فرما دے, گھروں میں بے چینیاں دور کر دے. یا اللہ گھروں کو دارالامان بنا دے. یا اللہ گھروں کو دارالامان بنا دے. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. قرض کے بوجھ اتار دے, پریشانیوں کے بوجھ اتار دے. اللہ تعالیٰ بلوں نے لوگوں کو بڑا ہی پریشان کیا, اللہ سب کی مشکلیں آسان کر دے. غیب سے مدد فرما. یا اللہ جو بچوں کے کپڑوں کے لیے پیسے رکھے تھے بلوں میں لگ گئے, اللہ تو اپنے کرم سے اور عطا فرما. یا اللہ اور عطا فرما. یا اللہ اور عطا فرما. یا اللہ تو خود فرماتا ہے میری گاگریں اوندھی پڑی ہیں, ہمیں مانگنا نہیں آتا. یا اللہ ہمیں مانگنا سکھا. اللہ ہمیں مانگنا سکھا. یا اللہ تو رمضان کی ہر رات ہر دن پہلے آسمان پہ آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا ہے, میں اولاد دے دوں, ہے جس کے گھر میں جھگڑا ختم کر دوں, قرض اتار دوں, اولاد دے دوں, محبت دے دوں, عزت دے دوں, شوہر دے دوں, آبرو دے دوں. اللہ ہم مانگنے والے تیرے ولی کی چوکھٹ پہ تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی نعمتیں عطا فرما, دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما, بارے قرض سے نجات عطا فرما. جن بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیے ہیں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. جو فارغ التحصیل ہے ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کی سلامتی فرما, اس کی سرحدوں کی سلامتی فرما, اس کے شہریوں کی شہروں کی سلامتی فرما, اس کے دیہاتوں کی دیہاتیوں کی سلامتی فرما. اللہ حضور کی ساری امت کی سلامتی فرما. اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں اللہ ان کے نیک اسباب پیدا فرما. اللہ ماں باپ پریشان ہیں نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. یا اللہ تیرا برکتوں والا مہینہ ہماری مشکلیں آسان فرما. اللہ جس کو قلبی سکون چاہیے قلبی سکون عطا فرما, جس کو ذہنی سکون چاہیے ذہنی سکون عطا فرما. یا اللہ اس دعا کے برخاست ہونے سے پہلے سب کی اللہ رب العالمین تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے حاجتیں پوری فرما, دکھ دور فرما, درد دور فرما. اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما. اللہ اس مجاہدے کو قبول فرما, ہم پہ اپنا کرم فرما, ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرما. لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. اللہ مارکہ بدر اور علی المرتضیٰ کی شہادت کے صدقے ہم سب کے دلوں پہ نور امان عطا فرما. یا اللہ جیبوں کو اس کے حلال سے بھر دے, دل کو نور ایمان سے بھر دے. جیبوں کو اس کے حلال سے بھر دے, دل کو نور ایمان سے بھر دے. یا اللہ تعالیٰ انٹرنیٹ سے DVD سے کشف TV سے جو میری بیٹیاں مائیں بہنیں جو لوگ یہ درس دیکھ رہے ہیں اللہ اس دعا میں شامل ہیں. اللہ سب کے دل کی نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سب کے دل کی نیک حاجتیں پوری فرما. وفق ومرید اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یا اللہ ہم پہ کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ واصحابہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.